ناظرین، آج صبح سویرے عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ توشہ خانہ کی اس عدالت کو ہی ختم کر دیا گیا ہے جہاں پر اس کیس کی سماعت جاری تھی۔ اور ایک بری خبر بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے اب نکاح والا معاملہ جو ہے باقاعدہ پریس کی زینت بنے گا، کیونکہ عدالت نے اسے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اور شہباز شریف کے حوالے سے ایک خبر یہ ہے کہ میاں شہباز شریف نے جب سے IMF کے قرض کی قسط لی ہے تب سے ان کے اندر خود اعتمادی کی ایک بہت بڑی جھلک نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے اگلے مہینے قانون کے مطابق جو ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا، اور ہمیں اپنے ووٹ بینک کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ریاست کو بچا لیا ہے۔ اور اب وہ کشکول کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور زنجیروں کو توڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں، غلامی سے نکلنے کی بھی بات کر رہے ہیں، قرض کو نامنظوری کی بھی بات کر رہے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف کے اعتماد میں جھلک نظر آ رہی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کہیں پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگلا جو ٹرم ہے، یعنی نگران حکومت کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، وہ ہر صورت میں جو ہے اس کو میاں نواز شریف جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے، یعنی وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوں گے۔ اور یہ اس کا تسلسل ہے پاکستان میں معاشی پلان کا، کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو، اور پھر عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا نیا پاکستان، اور عمران خان صاحب کا جو ایک تبدیلی کا نعرہ تھا، اب اس نعرے کو چھوڑ کر اب معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے معیشت کو جو ہے آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اور اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ میاں نواز شریف ہی پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے اس ملک کو چلائیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور یہاں پر فیصلہ جو ہے عوام کے ووٹ کا ہے، عوام جسے چاہیں اسے ووٹ دیں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو میدان سے باہر رکھ کر یہ کھیل کھیلا جائے گا اور ووٹ کی بات ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو پورے طریقے سے انتخابی عمل میں شامل ہونے کی اجازت ملنی چاہیے۔ ہاں، البتہ جو عمران خان صاحب چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ان کے متعلق جو بات چیت چل رہی ہے کہ ممکن ہے ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، اور اگر وہ واقعی میرٹ پر نااہل ہوتے ہیں تو ان کو ضرور قرار دیا جائے۔ لیکن اگر وہی روایت دہرانی ہے جو میاں نواز شریف کے ساتھ تھی کہ پانامہ نہیں اقامہ، تو یہ پھر وہی زیادتی ہوگی، پھر وہی بے چینی ہوگی، پھر وہی پاکستان کے اندر جو ہے حالات جو ہیں ڈسٹرب ہوں گے، اور اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہوگا، ریاست کو نہیں ہوگا، پاکستان کے عوام کو نہیں ہوگا، اور اس چکی میں عوام ہی پسیں گے۔ اور اب میں آپ کو وہ اصل جو پہلی خبر تھی کہ جناب عمران خان صاحب کو آج جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں ریلیف، بہت بڑا ریلیف ملا ہے کہ آج جب جمعے کے دن کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی تو وہاں پر الیکشن کمیشن کے وکیل، جونیئر وکیل تھے سعد حسن، وہ روسٹرم پر آئے اور انہوں نے ہمایوں دلاور خان کو، جج صاحب کو جو ہے درخواست کی کہ آج الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں امجد پرویز صاحب، وہ نجی مصروفیت کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہوں گے، لہذا اس سماعت کو کسی اگلے دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے۔ تو اس پر جج صاحب نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور کیس کی جو ہم نے آج ہی سننا ہے، اس کو ہر حال میں آج ہی سننا ہے، اور آپ امجد پرویز صاحب سے بات کریں۔ تو اس نے 5 منٹ کا وقت لیا، اس دوران جو ہے کورٹ کو ایڈجن کیا گیا، اور پھر 5 منٹ کے بعد سماعت شروع ہوئی تو وہاں پر انہوں نے ان کی معذوری ظاہر کی۔ تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ یہاں سے آج جو ہے عدالتوں کی شفٹنگ ہو رہی ہے، اور آج سے یہ عدالت ختم ہو رہی ہے، اور اب جو ہے یہ عدالت نئی کچہری میں منتقل ہو رہی ہے۔ تو اسی اسنا میں جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل گوہر علی خان صاحب بھی آ گئے، تو ان سے بھی جج صاحب کا مکالمہ ہوا کہ آج جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل جو ہیں سماعت ملتوی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اندھے کو کیا چاہیے، گوہر علی خان نے جو ہے فوری طور پہ بات کی کہ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو سماعت کو ملتوی کر دیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ گڈ ٹو سی یو انشاءاللہ نیو کچہری۔
کہ ہم آپ کو اگلے دن جو ہے نیو کچہری میں ملیں گے۔ تو اس پر جو ہے عدالت نے دونوں فریقین کی باہمی رضامندی سے جو ہے اس سماعت کو ملتوی کر دیا، اور اب یہ پیر کے دن یعنی پرانی کچہری، پرانی جو عدالت ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب نئی کچہری کے اندر اور نئی عدالت کے اندر اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اور دوسری عمران خان صاحب کی جو بری خبر ہے وہ عمران خان صاحب کے نکاح کے متعلق، کہ اس نکاح کا جو محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ ہے، اس پر اون چودھری نے درخواست دی تھی کہ میں اس نکاح کا گواہ ہوں جو دوران عدت ہوا، اور پھر بعد میں جو ہے اس کو فارملی شکل دی گئی ایک باقاعدہ نکاح کی۔ تو نکاح کے اوپر نکاح کی جو ہے پہلے تو اس کی سماعت نہیں ہو رہی تھی، اور نہ اس کو جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ قرار دیا جا رہا تھا سماعت کے قابل، لیکن اب عدالت نے اس کو باقاعدہ سماعت کے لیے قرار دے دیا گیا ہے، اور اب اس سے عمران خان کی نجی زندگی کے جو ہے مختلف پہلو اچھلیں گے، اور اس سے عمران خان صاحب کے متعلق اور بہت سی سامنے آئیں گی باتیں، سامنے آئیں گی، بہت سا گند اچھلے گا جو یقیناً عمران خان صاحب کی پریشانی میں اضافہ کرے گا، اور یہ عمران خان صاحب کی نیک نامی نہیں ہوگی۔ اور آخر میں جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو عبارت جو تھی وہ جھوٹ پر، کذب بیانی پر اور دو نمبری پر تھی۔ یعنی آج عالمی ادارہ صحت نے جو رپورٹ 2020 کی دی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور قابل غور ہے۔ یعنی ہم عام پاکستانیوں کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے کہ عمران خان صاحب، چیئرمین صاحب جو ہے وہ بار بار دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نے ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے جو ہے پاکستان کو جدید ترین ملکوں کے برابر لا کے کھڑا کر دیا، لیکن آج جو ہے جو عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں ماں اور بچے کے حوالے سے جو رپورٹ شائع کی ہے، اس میں پاکستان میں ماں اور بچے کی صحت کو انتہائی تشویشناک قرار دیا گیا، اور دنیا کے 10 خطرناک ترین ممالک جہاں پر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے انتہائی خطرناک جو فگرز ہیں وہ ان میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جھوٹ بول کر، کذب بیانی کر کے آپ نے جو ہے پاکستان کی عوام کا جو ہے وہ اعتماد ختم کیا ہے۔ یعنی آپ نے پہلے کرپشن کے خلاف نعرے لگائے، وہاں بھی کچھ نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ ریاست پاکستان کا کثیر سرمایہ ضائع ہوا، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی توانائیاں جو ہے ایک ایسے شراب کے پیچھے گزار دیں، ایسے کیس کے پیچھے گزار دیں جس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر آپ اس عرصے میں پاکستان کی خدمت کے لیے کوئی پلان لے کر آتے، پاکستان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے لے کر آتے، تو آج پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے جن حالات کا سامنا ہے ایسا نہیں ہونا تھا۔